اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان سب کو یہ پاک بابرکت رجب کے مہینے اور اس مہینے کی خاص خصوصیت یہ کہ جس میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور کائنات کا مولا اسی مہینے میں 16 رجب کو کعبے سے باہر آئے، تو آپ تمام کو میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ نے اتنی زیادہ رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرمائی، اس لیے کہ کائنات کے مولا نے تولد فرمایا اس پاک و بابرکت مہینے میں۔ اور آج اور اس مہینے میں 13 رجب کو اور 16 رجب کو جب کہ خدائی جوش میں ہے اور ہمارے امام جو ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی خدمت میں بھی یہ پاک ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس گھر میں روشنی آتی ہے، اس گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ چراغ آ گیا۔ اب ایک عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سارے کا سارا گھر خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے کیونکہ اس گھر کا چراغ آ گیا۔ آج یعنی 13 رجب کو مولا کائنات چراغ بن کر ساری کائنات میں جو اندھیرا ہے اس کو مٹا کر ابدی روشنی لے کر آئے ہیں۔ تو ہمارے فرائض بنتے ہیں کہ ہم ضرور خوش ہوں، ضرور مسرور ہوں، ضرور عید منائیں۔ اور عید منانے کا طریقہ ائمہ اطہار نے ہم کو بتایا کہ کس طرح سے خوشی کا اظہار ہو، کس طرح سے عید منائی جائے۔ ہاں، ہم اپنے دل میں علی سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ہمارے رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے اس میں بہت جوش ہے کیونکہ مولا کائنات کی ولادت ہے۔ پھر اسی مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں امام حسین کی ولادت ہے، حضرت عباس کی ولادت ہے، اور خود ہمارے حاضر امام 14 تاریخ کو 14 شعبان کو اس کائنات میں آئے ہیں۔ تو یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ ہر چاہنے والا اپنی خوشی کو اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو اظہار کیسے کرے؟ طریقہ بتایا کہ اظہار کے بھی حدود ہیں، شائستہ انداز میں ہم اپنی خوشی کا اظہار کریں، قصیدہ خوانی ہو اس طرح سے ہم امام کا استقبال بھی کریں، اپنی خوشی کا اظہار کریں، اور اشعار پڑھیں، قصیدے سنیں، عبادت کرے، ذکر کرے، مولا کی تسبیح پڑھے، شہزادی کی تسبیح پڑھے، صلوات کا ذکر ہوتا رہے اور اللہ کی عبادت کریں، اعمال کریں۔ رجب اور شعبان کے مہینے کے مخصوص اعمال ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ رات، خصوصاً جب مولا اس کائنات میں آ رہے ہیں، وہ رات اگر کوئی عبادت میں گزارتا ہے تو اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جس کا ہم اندازہ لگا نہیں سکتے۔ تو مطلب یہ کہنے کا نوجوانوں سے یہ ہے کہ یہ ایسا موقع ہے ہمارے پاس، یہ 2 مہینے میں کہ عبادتوں کو سمیٹنا ہے اور ذکر الہی کرنا ہے، ذکر ائمہ اطہار کرنا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن چند برسوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ نوجوان جو مصروف رہتے ہیں دوسرے کاموں میں، وہ اس طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے لوگ آ کر سوال پوچھنے لگے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو علی کو چاہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حسین اور عباس کو چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی ایک کے عمل سے یا چند لوگوں کے ایسے اعمال سے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، خدایا ان اعمال کا ارتکاب نہ کریں، تاکہ لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ رجب کے پاک و بابرکت مہینے میں شعبان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر خوشی کا اظہار کرنے کے حدود ہیں،
جس طرح سے گانا اور بجانا لگایا جا رہا ہے جو اسلام میں حرام ہے، اب اندازہ لگائیے کہ مولا کا استقبال ہم اس طرح سے کریں کہ گانے اور بجانے کی آوازیں ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے تو کیا ہم امام کے سامنے استقبال اس طریقے سے کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، وہ چہرے پر آشکار ہوتی ہے، لیکن اصل میں دنیا کی نگاہ ہم پر ہے۔ ہم کس طرح سے اٹھتے ہیں، ہم کس طرح سے بیٹھتے ہیں، کس طرح سے خوشی مناتے ہیں، کس طرح سے غم مناتے ہیں۔ تو خوشی منائیں کیسے؟ قصیدے پڑھیں۔ خوشی منائیں کیسے؟ ان کے شائستہ لباس پہنیں۔ لفظ اپنی زبان سے ادا کرے تو شائستہ لفظ ہو، حرکات ایسے ہوں کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ہاں حقیقت میں یہ مولا کائنات کی ولادت ہے، اور اس کا اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں نوجوان بچے اچھی طرح سے یاد رکھے، ذہن نشی رکھے، کیونکہ صرف آپ نہیں، اس وقت جو آپ کے اطراف ہے ان سب کی نگاہیں آپ پر ہے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ اس برس سے وہ نہیں ہوں گی۔ میں جانتا ہوں آپ مولا سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولا کا اظہار جو ولادت کا ہے وہ گانے بجانے میں یا موٹر سائیکل کے سائلنسر کو نکال کر آوازیں بلند کرنے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شائستگی نہیں ہے۔ یہ بات نوجوان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس برس سے میں جانتا ہوں کہ کوئی نہیں کرے گا۔ اسی لیے یہ درد دل ہے، آپ سے محبت ہے مجھے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ساری جو قوم ہے ہماری نوجوان ہے، یہ امام جو آنے والے ان کے سپاہی ہیں، اور امام کی نگاہیں ہم پر ہے، امام کی نگاہیں ہم کس طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ تو میرے نوجوان دوستو، بھائیوں، دیکھیں ضرور آپ خوش ہونا، مسرور ہونا، قصیدے پڑھنا، اور آپ عبادت میں وقت گزارنا، شعر کہنا، اور اگر آپ بلند آواز میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہی قصیدوں کو دہرایا جائے، یہی ذکر کو دہرایا جائے، فضیلت کو دہرایا جائے، عبادت کی اہمیت کو بتایا جائے۔ نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ مولا کی ولادت کا مقصد کیا ہے۔ آج جو کائنات پر نور ہے اور قدرت جوش میں عطا کرنے والی ہے، اب خدا کی نگاہ بھی ہم پر ہے۔ جب قدرت دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ میرے علی کو چاہنے والا ہے، اس طرح سے استقبال کر رہا ہے، نہیں، یہ انشاءاللہ اسی طرح سے استقبال ہونا چاہیے جس طرح سے چند برس پہلے استقبال ہوا کرتا تھا۔ ایک شائستگی ہوتی تھی، ایک تمدن تمیز کے درمیان، اب حدود کے درمیان رہ کر نوجوان اپنی مسرت کا، خوشی کا اظہار کرے، اور یاد رکھیں کہ دنیا والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم کو صرف اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور ہمارے امام کو خوش کرنا ہے۔ امام کی نگاہیں ہمارے عمل پر ہے، ہمارے جو دل میں جو چھپی ہوئی نیت ہے اس پر امام کی نگاہ ہے، ان کو خدایا خوش کرنا۔ ہر وقت امام کے سامنے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر امام کی آنکھ میں آنسو ہو جائے۔ آ جائے دنیا والوں نے تو بہت ائمہ اطہار کے آنکھوں میں آنسو کو پہنچا دیا، لیکن ہم ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کی بنا پر امام کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ اور میرے نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بھی مولا سے، عباس سے، حضرت امام حسین سے، اور خود ہمارے حاضر امام سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جن کو الفاظ میں دہرایا نہیں جاتا۔ اس کا اظہار اچھے طریقے سے کرے، اور پھولوں سے استقبال کرے، اور شعر شاعری سے استقبال کرے، قصیدوں سے استقبال کرے، اور پھر فضیلتوں سے استقبال کرے، عبادت میں وقت کو گزار کر استقبال کرے، تسبیح کر کر، اعمال کر کر۔ اس میں انشاءاللہ اللہ آپ کی روح کو بھی طاقت عطا کرے گا، آپ کے چہرے پر بھی نور آ جائے گا، اور چلنے والے راستے والے یہ کہیں گے آپ کو دیکھ کر کہ ہاں علی کے چاہنے والے ہیں، اس طرح سے علی سے محبت کرتے ہیں، اس طرح سے علی کی جو ولادت ہوئی ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تمام حضرات مومنین مومنات میری اس بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ بس آپ تمام کو پھر سے میں مبارکبادی دیتا ہوں اس پاک بابرکت مہینوں کی، جس میں اتنی عظیم ہستیاں کائنات میں آئی ہے، جن کی بنا پر آج کائنات رواں و دواں ہے۔ اور بس یہی وہ بات تھی میں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، اور مولا آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو آپ کی مرادیں ہیں مولا علی کی ولادت کے صدقے میں، اور امام حسین کی ولادت کے صدقے میں، حضرت عباس کی ولادت کے صدقے میں، اور خود ہمارے حاضر امام کی ولادت کے صدقے میں جو آپ کی جائز مانگے ہیں، اللہ اس کو پوری کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔